بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کا اچانک دورہ سعودیہ بہت سے اہم پہلوؤں پر اثر انداز ہوا، جن میں سب سے پہلے خطے میں امن اور ایران اور سعودیہ کشیدگی کم کرنے پر زور ڈالا گیا، اور سعودیہ کے موجودہ حالات پر پاکستانی موقف سامنے آیا، جبکہ عمران خان کو محمد بن سلمان کی طرف سے تحفہ بھی دیا گیا۔ وہ تحفہ کیا تھا اور کیسے یہ دورہ اختتام پر انتہائی دلچسپ ہوا، اور پاکستان کا ایران کے لیے موقف کیا تھا، جاننے سے پہلے نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور اس دلچسپ خبر کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں۔ عمران خان کا یہ دورہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ اس وقت سعودیہ پر تازہ حملہ ہوا ہے اور سعودی حکومت اس وقت سکتے میں ہے، کیونکہ اس حملے میں ان کی آئل ریفائنری پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے اور ان کی 50% پیداوار گر گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی واحد انکم آئل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ اس دورے میں عمران خان نے محمد بن سلمان کی بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ سعودی عرب کی حفاظت پر عمران خان کا دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا، اگر مسلم ممالک آپس میں لڑتے ہیں، یعنی کہ اگر دو مسلم ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں، جیسا کہ ایران اور سعودیہ آپس میں لڑتے ہیں، تو پاکستان صرف مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرے گا اور اس کی حفاظت پر اپنی جان تک قربان کر دے گا۔ اور اگر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ آپ کی جنگ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ لڑتے ہیں، تو پاکستانی فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ان کا مقابلہ پوری طرح سے کیا جائے گا۔ یہ سب عمران خان نے اس لیے کہا کیونکہ کشمیر کے معاملے پر بھی سعودیہ کی طرف سے بہت سخت موقف سامنے آیا تھا، جبکہ مزید عمران خان نے سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم کی ناکارہ ہونے پر بھی بات کی اور محمد بن سلمان سے یہ بات کی کہ وہ اس بات کی تفتیش لازمی کروائیں کہ یہ کیسے ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ جہاں تک S-400 کی بات ہے جو کہ رشیا آپ کو آفر کر رہا ہے، تو ہم اس کی سپورٹ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس کو ضرور خریدیں۔ اس کے علاوہ ایران اور سعودیہ کے درمیان ہم صلح کروانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ آپ جنگ نہ کریں اور جنگ سے دور رہیں اور مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں، جبکہ دوسری طرف محمد بن سلمان بھی ان حالات پر بہت سخت پریشان ہیں اور وہ جنگ نہیں چاہتے، مگر اسرائیل اور امریکہ سعودی عرب کو اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، مگر محمد بن سلمان اس جنگ سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں محمد بن سلمان اب یا تو رشیا سے S-400 ٹیکنالوجی خریدیں گے یا پھر کوریا سے۔ یہ بات ٹرمپ کو بہت بری لگی ہے، اسی وجہ سے ٹرمپ نے پھر یو ٹرن لے لیا ہے اور کہا ہے کہ ہم صرف اور صرف اسلحہ دے سکتے ہیں، اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ حصہ نہیں لیں گے۔ محمد بن سلمان کی پریشانی کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اربوں ڈالرز کی انکم وہ صرف اور صرف تیل سے حاصل کرتے تھے، یعنی کہ ان کی سالانہ انکم تیل بیچنے سے 100 ارب ڈالر تھی، جو اب اس حملے کے بعد آدھی ہونے کا امکان ہے۔ اور مزید اس دورے میں عمران خان نے عمرہ بھی ادا کیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان سعودی عرب جائے اور عمرہ نہ ادا کرے اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری نہ دے، اس لیے عمران خان نے بھی اس دورے کے اختتام پر عمرہ ادا کیا اور روضہ رسول پر حاضری دی، اور عمران خان کے لیے خصوصاً بیت اللہ شریف کے دروازے تک کھول دیے گئے۔ جب عمران خان کے لیے خانہ کعبہ کے دروازہ کھولا گیا تو وہ نظارہ ہی سب سے الگ تھا۔ عمران خان نے خانہ کعبہ کے اندر بھی کشمیریوں کے لیے دعا کی اور اللہ کے آگے رو رو کر پاکستان کے لیے بھی دعا کی۔ اس دورے کا اختتام انتہائی دلچسپ رہا۔ وہ اس طرح کہ وزیراعظم عمران خان کے دورے امریکہ کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی۔ وزیراعظم عمران خان کمرشل فلائٹ کے بجائے
سعودی ولی عہد کے خصوصی طیارے پر امریکہ روانہ ہوئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا کہ آپ دورہ امریکہ پر کیسے جا رہے ہیں، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا کہ میں کمرشل فلائٹ کے ذریعے امریکہ روانہ ہو رہا ہوں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا، آپ ہمارے مہمان ہیں، کمرشل فلائٹ پر آپ امریکہ نہیں جا سکتے۔ سعودی ولی عہد نے امریکہ جانے کے لیے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو اپنا ذاتی طیارہ فراہم کیا۔ محمد بن سلمان نے یہ جہاز اس لیے عمران خان کو پیش کیا کہ وہ اپنی پالیسی میں نرمی کریں اور ہمیں آرمی کی سپورٹ دیں اور دوبارہ پھر سے ہمارے حالات کو سیدھا کرنے کے لیے اور ہمارے حالات کو سنوارنے کے لیے فوج کو بھیجیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران ان کی مصروفیات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ 21 سے 27 ستمبر تک جاری رہے گا، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران وہ 15 سے زائد سربراہان مملکت سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان، ترکی اور ملیشیا کے سہ افریقی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ 24 ستمبر کو وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے دوران پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کرنے کا امکان ہے۔ 24 ستمبر کو عمران خان امریکی صدر کی جانب سے دیے جانے والے عشائیے میں شرکت کریں گے، جہاں دونوں رہنماؤں کی غیر رسمی ملاقات کا امکان ہے۔ 27 ستمبر کو وزیر اعظم عمران خان جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ یہ خطاب پاکستانی وقت کے مطابق شام 8:30 سے رات 10 بجے کے درمیان ہوگا۔ اس موقع پر وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کریں گے۔ اقوام متحدہ میں عمران خان کشمیریوں کی آواز کو بلند کریں گے اور بتایا جائے گا کہ مودی کیسے مسلمانوں کی نسل کشی کرنے جا رہا ہے۔ اس نے گجرات میں بھی مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، جبکہ دوسری طرف آسام کے مسلمانوں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ سب کچھ ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ پاکستان کو کیسے بھارت ہر مقام پر جھوٹا ٹھہراتا ہے، جبکہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کشمیری عوام کیا چاہتی ہے اور کیسے ماؤں اور بیٹیوں کی عزت خراب کی جاتی ہے اور نوجوان لڑکوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور کیسے کشمیری لوگوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے اور کتنے دنوں سے کشمیر پر کرفیو ہے۔ کشمیر میں دوائیوں کی قلت ہو چکی ہے، غذاؤں کی قلت ہو چکی ہے۔ یہ سب کچھ عمران خان اقوام متحدہ میں پیش کریں گے۔ اس اجلاس میں عمران خان پلوامہ حملے کا بھی ذکر کریں گے اور اس کے بعد را کی پاکستان میں کارروائیوں کا بھی ذکر کریں گے اور وہ اقوام متحدہ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں گے کہ را پاکستان میں کیسے کام کر رہی ہے، اور مزید یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے را پاکستان کے حالات خراب کر رہی ہے اور وہ کیسے افغانستان میں آپریٹ ہو رہی ہے اور کیسے وہ پاکستان میں دھماکے کرواتی ہے اور کیسے وہ پی ٹی ایم کو ٹرین کر رہی ہے۔ اصل میں دہشت گردی پھیلانے والا خود مودی ہے اور مودی کے ایجنٹس ہیں، کیونکہ اگر مودی عوام پر ظلم و ستم نہ کرے تو لوگ اس کا بدلہ نہ لیں گے۔ بہت سے کشمیری ایسے ہیں جن کی ماؤں بیٹیوں کی عزت بھرے بازاروں میں نیلام کی جاتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نوجوان بدلہ نہ لے، اور وہ بدلہ ایسے ہی لیتا ہے جیسے کہ اس نے پلوامہ میں حملہ کیا تھا۔ آسام کے مسلمان بھی اب مودی سے بدلہ لیں گے اور عنقریب وہ بھی پورے بھارت میں انارکی پھیلائیں گے۔ چند دن تک یہ سب واضح ہو جائے گا کہ دنیا کس کے ساتھ ہے۔ کیا وہ کشمیر کا معاملہ حل کرے گی یا پھر دوبارہ کشمیر کا معاملہ لٹک جائے گا، یا پھر یہ معاملہ صرف اور صرف پاکستانی فوج حل کرے گی، کیونکہ پاکستانی فوج میں یہ اہلیت ہے کہ وہ کشمیر کو آزاد کروا سکتی ہے، مگر ہم خون خرابہ نہیں چاہتے اور عمران خان بھی خون خرابے کے سخت خلاف ہیں، اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہو اور پھر اس جنگ کے دوران لوگوں کا قتل عام ہو۔ خدا ہم سب کا، خصوصاً کشمیریوں کا حامی و ناصر ہو۔
اور ان کو امن فراہم کرے اور بھارت کے چنگل سے آزاد کرے۔ آمین۔